قیام اسرائیل کے جشن کی تقریبات میں بتاشے بٹیں گے کہ آپ بھی اپنے حصے کا بتاشا لینے جائیں گے۔ یہ موقع اسرائیلیوں کے لیے جشن کا ہے۔ تو کیا ہوا کہ یہ وہی دن ہے جب 1948 میں اسرائیلیوں کے ہاتھوں فلسطینیوں کی نسل کشی کی دلدوز داستان رقم کی گئی، جسے فلسطینی نکبہ کہتے ہیں۔ آپ ذرا غور کریں اور فیصلہ کریں۔ میں یہ بتاؤں گا کہ آپ کی صفوں میں اسرائیلی درندگی کا جشن منانے کون جا رہا ہے اور اس جشن کی کیا تیاریاں ہیں۔ آج منگل کا دن اور اپریل کی 19 تاریخ ہے۔ عرب دیس کے سننے والوں کو فیض الحق کا سلام۔ اس سال 15 مئی کو فلسطینی اپنی اس نسل کشی کے واقعے کی 74ویں برسی منائیں گے جو صہیونیوں نے کی تھی۔ اس موقع کو فلسطینی اپنے شہیدوں کو یاد کرنے اور اپنی مقبوضہ سرزمین میں اپنی واپسی کے عزم کا ارادہ کرتے ہیں۔ اس سال اسی دن یعنی 15 مئی کو ہی قیام اسرائیل کی تقریبات منائی جائیں گی، جو انسانیت کے نام پر بدنما داغ کی حیثیت سے ابھرا ہے۔ اب ذرا اپنے اطراف میں نظر ڈالیے، اسرائیل کے جشن میں شامل ہونے کے لیے آپ کی صف سے کون نکل گیا۔ اتنی خبروں اور پے در پہ پیش آنے والے واقعات سے تو آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا، اگر نہیں تو میں نام لیے لیتا ہوں۔ یہ کوئی فرد نہیں بلکہ آپ کا ہی ایک ملک ہے جس کا نام ہے متحدہ عرب امارات۔ اسرائیل کے اس جشن میں امارات کی نمائندگی اماراتی فضائیہ کرے گی۔ یہ منظر کیسا ہوگا آپ ہی تصور کر لیں۔ 74 سال قبل جب فلسطینی گاؤں کو صہیونیوں یا زائونسٹ نے نیست و نابود کر دیا تھا، اس کے ملبے کے اوپر دہشت گردوں کے جشن کے حصے کے طور پر اماراتی فضائیہ کے طیارے پرواز کر رہے ہوں گے۔ انسانی نسل کشی کے بدترین واقعے کا ایسا جشن نہ آپ نے کبھی سنا ہوگا اور نہ دیکھا ہوگا۔ ایک اسرائیلی ویب سائٹ کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ شہری ہوابازی کے یہ طیارے مقبوضہ فلسطین کے ساحلی علاقے عکا سے اسدود تک 1000 فٹ کی بلندی پر پرواز کریں گے اور یہ کرتب آدھے گھنٹے تک جاری رہے گا۔ یہ بھی بتا دوں کہ یہ کون سے اماراتی طیارے ہوں گے۔ ہو سکتا ہے کبھی آپ نے ان طیاروں سے سفر بھی کیا ہو۔ یہ طیارے ہوں گے اتحاد ایئر لائنز کے، یعنی آپ کی پسندیدہ فضائیہ۔ اس کے علاوہ ابوظبی ایویشن کے ہیلی کاپٹر بھی اس اسرائیلی جشن کا حصہ ہوں گے۔ وہ جشن جو اس دن کی یاد میں اسرائیل منائے گا کہ اس نے 1948 میں فلسطین کی سرزمین پر اپنے قیام کا اعلان کیا تھا۔ اس واقعے کی وجہ سے 8 لاکھ فلسطینی بے گھر ہو گئے تھے اور انہیں ویسٹ بینک، غزہ اور پڑوسی عرب ملکوں میں پناہ لینی پڑی تھی۔ تصور کریں کہ اس جشن کا رنگ کیا ہوگا، جس میں آپ کا بھی رنگ شامل ہو جائے گا، اور فلسطینیوں کی داستان خون اور کفن کے رنگ سے ہی درج ہوتی رہی ہے۔ اس میں کون شامل ہوگا؟ رمضان کا مہینہ آدھا گزر چکا ہے اور اس کے ساتھ ہی مسجد اقصی میں اسرائیلی درندگی سر چڑھ کر بول رہی ہے۔ فلسطینی مسجد اقصی میں داخل وہاں نماز ادا کرنے کی جدوجہد کر رہے ہیں، جان دے رہے ہیں۔ پورے عرب دنیا کے اخبارات ان خبروں سے بھرے پڑے ہیں۔ سلطنت عمان کے مفتی شیخ احمد الخلیلی نے اسرائیلی مظالم کی مذمت کی ہے۔ انہوں نے مسجد اقصی کے اندر اور اس کے سامنے فلسطینیوں کی بہادریوں کی مثالوں کی تعریف کی ہے، جو اسرائیلی فوجیوں کی مزاحمت کر رہے ہیں اور قربانیاں دے رہے ہیں۔ عمانی مفتی عام احمد الخلیلی نے پوری مسلم دنیا کو بھی سخت سست کہا ہے۔ انہوں نے ٹویٹر پر ایک تفصیلی بیان پوسٹ کیا ہے جس میں صاف لفظوں میں کہا گیا ہے جس طرح سے پوری مسلم امت نے، جن میں عرب بھی شامل ہیں، فلسطینیوں کی مدد سے اپنا ہاتھ روکا ہوا ہے، اس پر بہت تعجب اور حیرت نہیں ہے۔ احمد الخلیلی نے کہا کہ آپ کے بھائی مقدس مقامات کے تقدس کی حفاظت کے لیے اپنی جان اور مال کے ساتھ میدان میں ڈٹے ہوئے ہیں، اور آپ ہیں کہ ان کی مدد کے نام پر ہوا کی طرح سے گزر جاتے ہیں۔ یہ وہی احمد الخلیلی ہیں جنہوں نے بھارت میں مسلمانوں پر انتہا پسندوں کے مظالم پر بھی مسلم دنیا کی خاموشی پر سخت سست باتیں کہی تھی۔ اسی دوران کویتی عوام فلسطینیوں کی حمایت میں کویت میں سڑکوں پر نکل آئے اور اسرائیلی مظالم کے خلاف احتجاج کیا۔ بعد میں اس مظاہرے میں کویتی ارکان پارلیمان بھی شامل ہوئے۔
کویتی مظاہرین نے نعرہ لگایا خیبر خیبر یا صہیون جیش محمد قادمون، خیبر خیبر یا صہیون، خیبر خیبر یا صہیون، جیش محمد قادمون، جیش محمد قادمون، خیبر خیبر یا صہیون، خیبر خیبر یا صہیون، جیش محمد قادمون۔ یعنی خیبر کو یاد کرو اے صہیونیوں، محمد کی فوج آنے والی ہے۔ 15 اپریل کو کویت کی وزارت خارجہ نے مسجد اقصی میں اسرائیلی فوج کی کارروائی کی مذمت کی تھی۔ حکومت کے اس موقف کا کویت کی 35 تنظیموں نے خیر مقدم بھی کیا تھا، لیکن یہ امارات ہے جہاں سے تل ابیب تک ٹرین چلانے کی بات ہو رہی ہے، اور یہ امارات ہی ہے جہاں یہودیوں کی کالونی بسانے کی بھی بات کی جا رہی ہے۔ اس پر 2 الگ الگ ویڈیوز میں تفصیل بیان کی جا چکی ہے اور ان کا لنک ڈسکرپشن میں دیا جا رہا ہے، چاہیں تو دیکھ لیں۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ امارات کی ان کوششوں کا رد عمل نہیں ہو رہا ہوگا؟ ایسا نہیں ہے۔ مثال کے طور پر زبیہ خمیس جو اماراتی شاعرہ اور قلمکار ہیں اور جو بھارتی دارالحکومت نئی دہلی میں عرب لیگ کی سفارتکار رہ چکی ہیں، انہوں نے اپنے ملک میں یہودیوں کی کالونی بنانے کی کوشش کی مذمت کی ہے۔ انہوں نے ٹویٹ کر کے کہا ہے کہ کیا امارات میں ہندوؤں، بودھوں اور دیگر مذاہب کی الگ الگ کالونیاں ہیں کہ یہودیوں کی بھی علیحدہ کالونی بنانے کی بات کی جا رہی ہے۔ اگر آپ نے اب تک یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے فوراً سبسکرائب کر لیں، ساتھ ہی بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں۔ ملتے ہیں اگلے بلیٹن میں، اور اخیر میں فیض احمد فیض کے یہ 2 اشعار ہر ایک اولی الامر کو صدا دو کہ اپنی فرد عمل سنبھالے، کوئی نہ ہوگا جو بچا لے، جزا سزا سب یہیں پہ ہوگی۔ خدا حافظ۔